کیا تم نے کبھی سوچا ہے ایک ایسی قوم تھی جو پہاڑوں کو تراش کر عظیم محلات بنایا کرتی تھی۔ ان کے شہر کے ستون آسمان سے بات کرتے اور ہر شخص اپنی طاقت اور غرور پر فخر کرتا تھا۔ رات کے وقت ان کے محلات میں روشنی چمکتی اور گھوڑوں کے قدم زمین کو گونجانے لگتے۔ ہر بچہ چھوٹی عمر میں پتھر اٹھا کر اپنی طاقت دکھاتا اور بوڑھے فخر سے کہتے، ہمارے بچے بھی پہاڑ جھکائیں گے۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہوا بھی ان کی فرمان بردار ہے۔ ہر نوجوان وادی میں کھڑا ہو کر یہ دعویٰ کرتا۔ بوڑھے اپنی محفلوں میں کہتے، ہمارے باپ دادا ہوا کا رخ بدل دیتے تھے، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ جب طوفان قریب آتا تو ہنستے ہوئے کہتے، یہ ہوا ہمارے ساتھ ہے، یہ ہم پر نہیں بلکہ دشمنوں پر گرے گی۔ یہ لوگ صرف قد میں لمبے نہیں بلکہ جسمانی طور پر بھی عام انسان سے کئی گنا بڑے تھے۔ ان کے گھروں کے دروازے اتنے اونچے کہ گھوڑا اور سوار آسانی سے اندر جا سکتے۔ برتن بھی پتھر کے بڑے بڑے۔ وقت گزرتا گیا، غرور بڑھتا گیا۔ لوگ سمجھتے تھے ہم زمین کے وارث ہیں، ہمیں کوئی نہیں روک سک۔ ہم ہی زمین کے وارث ہیں، ہمارا غرور آسمان کو بھی چھو سکتا ہے، کوئی ہمیں نہیں روک سکتا۔ ہمارے بچے بھی پہاڑ جھکانے والے ہیں، ہم سے بڑی طاقت دنیا میں نہیں۔ دیکھو، ہوا ہمارے جسم کی تابع ہے، ہم چاہتے ہیں تو سب کچھ ہماری مرضی سے ہوتا ہے۔ ہماری بستی زمین پر تاج کی طرح ہے اور ہمارا غرور ہر کونے میں ہے۔ اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم طاقتور ہیں، ہمیں کوئی عذاب نہیں پہنچا سکتا، ہمارے محلات مضبوط ہیں۔ اگر اللہ کا عذاب آئے تو ہم اپنی طاقت سے اسے روک لیں گے، ہم کبھی نہیں گھبرائیں گے۔ ہوا ہمارے ساتھ ہے، یہ عذاب ہماری قوم پر نہیں بلکہ دشمنوں پر پڑے گا۔ ہم اپنی قوت کے سہارے زمین پر حکم چلائیں گے، کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ ہمارے محلات اور ستون آسمان سے بات کرتے ہیں، یہ سب ہماری عظمت کا ثبوت ہے۔ ہم سے بڑی قوم کبھی پیدا نہیں ہوگی، ہماری نسل ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ یہ زمین اور پہاڑ ہماری طاقت کی گواہی دیتے ہیں، ہم سب سے مضبوط ہیں۔ ہوا اور دھول بھی ہماری فرمان برداری میں ہیں، کوئی ہمیں نہ روک سکے گا۔ بچوں کی طاقت دیکھو، وہ بھی پہاڑوں کو ہلا سکتے ہیں، ہماری شان ہمیشہ رہے گی۔ اگر تم نصیحت سنو گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں چھو جائے گا۔ ہمارے سردار کہتے ہیں، اگر عذاب آئے تو بھی ہم اپنی طاقت سے اسے روکیں گے۔ ہماری بستی کی روشنی رات میں بھی دور دور تک چمکتی ہے، یہ ہماری شان ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان ہمارا غرور بلند ہے، کوئی ہماری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ شہر پتھروں سے بنایا گیا ہے، ہمارا عزم اور قوت ہر کونے میں دکھائی دیتی ہے۔ ہم صرف اپنی طاقت پر فخر نہیں کرتے بلکہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم زمین پر حکم چلائیں۔ ہر گھوڑے کے قدم سے زمین گونجتی ہے، یہ ہماری نسل کی عظمت کا ثبوت ہے۔ ہماری قوم کے لوگ ہوا، زمین اور پہاڑ سب کو اپنے ماتحت رکھتے ہیں، کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ اب حضرت ہودہ نصیحت دے رہے ہیں، لیکن ہم اپنی طاقت پر یقین رکھتے ہیں اور نہیں مانتے۔ ہم سے بڑی قوم پیدا نہیں ہوگی، ہمارا غرور اور طاقت ہمیشہ قائم رہے گی، کوئی ہمیں نہیں روک سکتا۔ حضرت ہود نے کہا، اے میری قوم، تمہارے دلوں میں غرور ہے، اللہ کی نصیحت سنو ورنہ نقصان ہوگا۔ یہ زمین اور پہاڑ تمہاری طاقت نہیں روک سکتے، تمہیں اللہ کی قوت سے خوفزدہ ہونا چاہیے۔ ہماری نصیحت تمہیں وہی راستہ دکھاتی ہے جو زندگی اور نجات کی طرف لے جائے گا۔ لیکن تمہارے دلوں میں غرور بھر گیا،
नसीहत पत्थरों की तरह टकराकर टूट गई। हमें नहीं रोक सकता। तुम्हारे मोहल्लात मजबूत हैं और हमारा शहर आसमान से बात करता है। अगर तुमने अल्लाह की इबादत न की तो अजाब तुम पर आएगा और कोई तुम्हें बचा नहीं सकेगा। हमारे घोड़े और बच्चे भी कुव्वत के मुजाहरे करते हैं। हम सबसे मजबूत हैं, कोई हमें नहीं हरा सकता। हजरत हूदे रोज बाजार और महल्लात के पास जाते, लोगों को नसीहत देते, लेकिन वो हंसते और मानते ना थे। सरदार कहते, अगर तुम्हारे अल्फाज में दम होता तो हमारे मोहल्लात गिर चुके होते। हम अपनी ताकत से महफूज हैं। हमारी नस्ल हमेशा याद रखी जाएगी। कोई हमारी ताकत और अजमत का मुकाबला नहीं कर सकता। हवा, जमीन और पहाड़ सब हमारे मातहत हैं। ये सब हमारे गुरूर और ताकत की गवाही हैं। हजरत हूद कहते, अल्लाह की ताकत तुमसे कभी ज्यादा है, तुम्हें अपनी गलती समझनी चाहिए। लेकिन वो नहीं मानते, कहते हम ताकतूर हैं, हमें कोई अजाब नहीं पहुंचा सकता। और फिर आसमान का फैसला आया, अजाब की हवा चलने लगी, सब कुछ तबाह होने लगा। हवा और तूफान ने मोहल्लात, सतून और बागात सब कुछ बिखेर दिया और कौम अपनी गलती पे पछताने लगी। हजरत हुदा ने कहा, तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है और अल्लाह की नाफरमानी का अजाब सख्त और बुरा है। आज भी अहकाफ की रेत के नीचे उनका शहर एक गवाही के तौर पर आराम कर रहा है, जो तबाह होने वाली कौम के अंजाम को बयान करता है। ये तारीख हमें बताती है कि ताकत और शान और शौकत से नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह की उताअत से ही इज्जत और सरबुलंदी मिलती है। अगर ये कुरानी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो आप किस वाक़े पर देखना चाहते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।